السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا اذان عقیدت پیش کریں. پڑھی مرحبا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ذکر سرکار میں ہوا ورنہ رحمتیں میری طرف دیکھ کر مسکرائیں کیوں. جی بھائی سبحان اللہ. اظہر من الشمس سے یہ باتیں اور مسلم ہے یہ کہ کوئی شخص حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بعد میں بھیجتا ہے. حضور پر کوئی شخص آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنے اچھے انداز میں درود پڑھا. یہ بات مسلم ہے, ثابت ہے یہ بات کہ کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود بعد میں پڑھتا ہے, پہلے اس کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور ہر اس شخص کو جانتے ہیں, حضور ہر اس شخص کو جانتے ہیں, یہاں تک کہ حضور کا علم کا یہ عالم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو جماعت ہوگی اور جو نوجوان ان کے ساتھ ہوں گے, ان نوجوانوں کے نام کو میں جانتا ہوں اور ان نوجوانوں کے باپ کے نام کو میں جانتا ہوں. اور یہاں تک کہ وہ نوجوان جو جس گھوڑے پر سوار ہوں گے اس گھوڑے کے کلر کو میں جانتا ہوں, اس گھوڑے کے کلر کو میں جانتا ہوں. حضور کے علم کا یہ عالم ہے. حضور جو آنے والا ہے اس چیز کو جانتے ہیں اور جو ہو چکا ہے اس چیز کو جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے نام کو جانتے ہیں, ہمارے باپ کے نام کو جانتے ہیں. ہمارا ذکر حضور کے دربار میں پہلے ہوتا ہے, حضور اجازت دیتے ہیں تب ہم درود پاک پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا شاہ ابو الوفا فصیحی غازی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبا مدینے میں لے چل کسی بہانے سے. سبحان اللہ. صبا بولتے ہیں جو صبح فجر کے وقت جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اسے فارسی میں نسیمہ بھی کہا جاتا ہے. اسی سے التجا کرتے ہیں, اسی سے عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبا مدینے میں لے چل کسی بہانے سے ہمارے باپ کو لگ جائے گی ٹھکانے سے. یہ عزم لے کے چلا ہوں غریب خانے سے, یہ عزم لے کے چلا ہوں غریب خانے سے, جھکاؤں سر کو اٹھاؤں نہ آستانے سے. جھکاؤں سر کو اٹھاؤں نہ آستانے سے. تمہارے فضل و کرم کی پناہ میں آ کر, تمہارے فضل اور کرم کی پناہ میں آ کر قدم قدم کر میں ٹکرا
ہمارے سر کو جو نسبت ہے آستانے سے، ہمارے سر کو جو نسبت ہے آستانے سے۔ ایک شاعر نے بہت خوب بہت اچھا ایک شعر کہا ہے، حیرت ہے تعلیم اور ترقی میں ہے وہ قوم پیچھے۔ حیرت ہے تعلیم یعنی علم حاصل کرنا، ہاں وہ کسی بھی چیز کا علم ہو۔ حیرت ہے تعلیم اور ترقی میں ہے وہ قوم پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی بعض کو بعض پر، یعنی کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کو کچھ رسولوں پر افضلیت ملی ہوئی ہے، فضیلت ملی ہوئی ہے۔ تو یقیناً ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جس نے اللہ سے کلام کیا، جنہوں نے اللہ سے بات کی۔ حضرت موسیٰ نبی کے نام علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے حیرت مت کرنا، حیران مت ہونا، کیونکہ ان میں کوئی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض تو بعض پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ہے، بات ثابت ہو چکی ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ انسان کا آغاز تعلیم سے کیسے شروع ہوا۔ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، پہلے پارے میں آپ لوگ پڑھیے گا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو یہ بات پوری ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو تمام فرشتوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، اے میرے رب، تیری پاکی کو ہم بیان کرتے ہیں، تیری عظمتیں تو ہم بیان کرتے ہیں، تجھے سجدہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن تو خلیفہ ایسے لوگوں کو بنائے گا جو زمین میں خون اور فساد برپا کریں گے، جو زمین میں قتل عام مچائیں گے، تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں جب روح پھونکی گئی تو تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی چیز جو عطا فرمائی وہ علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ تمام چیزوں کے نام کا علم عطا فرمایا۔ انسان کا تخلیق ہونے کے بعد انسان کو جو سب سے پہلی چیز عطا فرمائی اللہ رب العزت نے وہ علم عطا فرمایا، اور علم عطا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو حاضر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم کہتے تھے نا کہ یہ انسان زمین میں خون اور فساد برپا کریں گے، تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ کہ میں تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کے تمام فرشتے حاضر، اور تمام فرشتے اس نام بتانے سے قاصر، کوئی فرشتے ایک بھی چیز کا نام نہ بتا سکے۔ تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، تم بتاؤ ان سب
کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے. ہر چیزوں کے نام جب اللہ کے رسول حضرت آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم مان گئے. فرشتے کہنے لگے کہ جب ہاں میرے رب، ہاں میرے پروردگار عالم، ہم مان گئے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس بنیاد پر سجدہ کیا؟ کیا وہ ابو البشر تھے اس وجہ سے سجدہ کیا؟ کیا وہ تمام نبیوں میں سب سے پہلے نبی تھے اس وجہ سے سجدہ کیا؟ نہیں. تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس بنیاد پر سجدہ کیا وہ صرف اور صرف علم تھا. وہ علم تھا اور وہ تعلیم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مسجود الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اور صرف علم کی بنیاد پر بنایا. سبحان اللہ. اور آئیے ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے کہ جب غار ثور میں اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے، یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے. تو اللہ کے رسول پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، ہمارے اور آپ کے آقا جن پر ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، جن کا امتی ہونے پر انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الغرض تمام انبیاء کرام جس کا امتی ہونے پر دعا کیا کرتے تھے، ان کے ہم امتی ہیں. اور اپنے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ پڑھیے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنا عزت و مال، ہر ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. انسان کے پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. آپ قرآن مجید میں پڑھیے گا کہ انسان کے تخلیق کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کی جائے گی؟ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر کی جائے گی. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. جی، ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو ہمارا پہلا مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے. یہ تو غیروں کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے ہو کر آیا ہے. انسان پہلے بندر تھا پھر وہ انسان بنا. آج ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم ان کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں کہ آج ہماری زندگی بندر سے آگے بڑھ ہی نہیں پائی ہے. بہت کڑوا سچ ہے اور ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو بندر کیا کرتے ہیں کہ کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کھاتے پیتے اور سو جاتے ہیں. آج ہمارا کام بھی تو صرف یہی ہو گیا ہے. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا جو سب سے پہلا شخص تھا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جو سب سے پہلی چیز عطا کی گئی تھی وہ علم تھا. لیکن اس چیز کو اپنایا ہے ان لوگوں نے اس چیز کو اپنایا ہے آج کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پہلا انسان وہ بندر سے ہو کر آیا ہے. ان کے اندر بندر والی خصلتیں نہیں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر علم پایا جاتا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمارا پہلا یہ نظریہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ پہلی پرائیورٹی، ہمیں یہ اس چیز کو پہلے دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو علم سکھانا پڑے گا.
میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ مدرسے ہی میں پڑھے، تمام لوگ عالم ہی بنے، تمام لوگ مفتی ہی بنے، نہیں، آپ کو کم سے کم اتنا علم ضرور حاصل کرنا ہے۔ ہر مسلمان طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ التجا کرتا ہوں، مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو بچہ ہو، جو جوان ہو اور جو بزرگ ہیں ہمارے، تمام سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور علم حاصل کریں، اور کم سے کم اتنا علم ضرور حاصل کریں کہ آپ کو حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی کا علم حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ وعدہ کرتے ہیں آپ لوگ، آواز نہیں نکل رہی ہے جی جو وعدہ کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں گے، کم سے کم اتنا کہ روز مرہ کی ہمارے جو روزانہ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل ہم اپنی طرف سے کتابوں سے نکال سکیں۔ کون وعدہ کرتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا، کسی کی نیت رکھتا نہیں ہے۔ سب کوئی نیت کیجیے کہ ہمارے پیدا ہونے کا جو اصل مقصد ہے ہم اس تک پہنچے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے، پھر یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس چیز کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کب تک؟ کہ جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو۔ اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم بھی ضرور دلائیں۔ اسکول کی تعلیم، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیے، اپنے بچوں کو پروفیسر بنائیے، اور اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، ضرور بنائیے۔ ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہو اس کو قرآن کا بھی علم ہو، اس کو حدیث کا بھی علم ہو، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ تو آپ لوگ ابھی بھی نیت کرتے ہیں؟ جی ہاتھ بھائی کون نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود اور اپنے گھر والوں کو علم دین حاصل کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اس میں سے عمل کر لیتا ہے تو ہمارے لیے قابل نجات بات ہوگی، اور ہماری پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے۔ اور میں اس مسجد میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ برکاتی بات ہے، خانقاہ برکاتیہ ماہرہ شریف کا یہ پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ جی بے شک۔ تو میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ آج سے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری اپنے جد اعلیٰ اور آپ کے صاحبزادے مولانا شاہ امانت اللہ فصیح اور آپ کے دو صاحبزادے حضرت مولانا شاہ ابو الخیر فصیح اور حضرت مولانا شاہ ابو البرکات فصیح، حضرت مولانا شاہ ابو البرکات فصیح کے جتنے بھی صاحبزادے ہیں، مولانا وفا صاحب، مولانا ورا صاحب، مولانا ابو العلا فصیح، اور آپ کے جتنے صاحبزادے ہیں، مولانا شمس الدوحہ صاحب، اور ادھر یہ مولانا ابو الخیر فصیح رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا ابو اللیث فصیح رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے تاریخ میں ان لوگوں کا جہاں جہاں ذکر پڑھا ہے اور ان لوگوں کے مریدین کا جہاں جہاں ذکر پڑھا ہے، کوئی مجھے ایک ایسے مرید ان کے نہ دکھے کہ جن کو تعلیم اور جن کو علم سے وابستگی نہ ہو۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم فصیح ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں فصیح کا مطلب تک نہیں معلوم ہے کہ فصیح ہونے کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی جو وراثت ہے، جو ان کا علم ہے، وہ ہمیں حاصل ہو۔ فصیح ہونے کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اور آپ جن سے مرید ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد فصیح غازی پوری، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ امام کعبہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک ایسی ہستی ہے، ہندوستان میں صرف دو ہستی ایسی ہیں جو خانہ کعبہ میں جن کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک حضرت سیدنا شاہ عبد القدیر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
اور دوسرے حضرت مولانا شاہ محمد حسین مودودپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ان کا مرید ہونے کا ہم دعویٰ کریں، ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں، ان سے مودت کرنے کا دعویٰ کریں، اور ہمیں نماز تک نہ پڑھنے آتی ہو، ہم نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے شرائط کچھ نہ معلوم ہو، تو یہ ہمارا فقیر ہونے کا دعویٰ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو خانقاہ مارارا شریف کا یہ جو پیغام ہے، میں آج بتانا چاہوں گا کہ یہی پیغام فصیح سلسلے کا بھی ہونا چاہیے، اور آپ سب ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، آپ لوگ بھی بولیے آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، اور تھوڑا سا آدھی روٹی کھائیں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، پہلے بچوں کو پڑھائیں گے، جی بے شک، کیونکہ ہمارا یہ مستقبل ہے۔ ہمیں جو مسلمانوں کو دنیا بھر میں جو اتنا ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف علم کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم کسی پولیس تھانے میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں سے ہمیں شرمندگی حاصل ہوتی ہے، ہم کسی بھی چیز میں ہم جاتے ہیں، کسی بھی مرکز میں ہم جاتے ہیں، کسی بھی تھانے اور کسی بھی آفس میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں صرف اور صرف شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، ہمیں اتنا معلوم نہیں ہے کہ ایک پڑھے لکھے لوگ سے کیسے بات کرنی چاہیے، کیسے کسی سے ادب سے پیش آنا چاہیے، کیسے کسی سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہم اس چیز کو بغور ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے۔ من عرف نفسی فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا اس نے اللہ رب العزت کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلیم سے اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمارا وجود کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، پھر اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب کو پہچانیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پھر سے وعدہ کیجئے کہ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچے کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچے کو پڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔